الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، اسلامی معاشرہ میں مساجد کی جو اہمیت اور ضرورت ہے وہ ہم میں سے کسی سے بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو قباء میں قیام کے بعد جب آپ
مدینہ شہر میں داخل ہوئے، اہل مدینہ نے جس والہانہ طریقے سے آپ کا استقبال کیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اس ترانے کے ساتھ مدینہ میں آپ کو خیر مقدم کہا گیا، اگرچہ اہل مدینہ مال و ثروت کے اعتبار سے فارغ البال نہیں تھے، خوشحال نہیں تھے، لیکن ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ رسول کی میزبانی کا شرف اسے حاصل ہو۔ اس سراج منیر کی آمد سے اس کے گھر کے در و بام روشن ہو جائیں۔ کبھی کوئی صحابی اونٹ کی نکیل پکڑ رہا ہے تو کبھی کوئی صحابی اونٹ کی نکیل پکڑ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوها فإنها مامورہ، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اسے معلوم ہے کہ اسے کہاں بیٹھنا ہے۔ بنو نجار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیال کے لوگ مدینہ میں آباد تھے۔ بنو نجار کے دو یتیم بچوں کی زمین سہل اور سہیل، اسی زمین پر یہ اونٹنی جا کر بیٹھی، کچھ دیر بیٹھی، پھر کھڑی ہوئی، پھر کچھ آگے پیچھے گئی، پھر دوبارہ جا کر وہیں بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس زمین سے سب سے قریب کس کا مکان ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا اور آپ کی میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ جس زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی، اسی زمین کو اس مسجد کے لیے منتخب کیا گیا جسے آج دنیا مسجد نبوی کے نام سے جانتی ہے۔ زمین کو صاف کیا گیا، درخت کاٹے گئے، مشرکین کی پرانی قبروں کو وہاں سے نکالا گیا، زمین ہموار کی گئی اور تعمیر کا عمل شروع ہوا۔ صحابہ کرام کے شوق و ذوق کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ وہ انتہائی مستعدی کے ساتھ بہت ہی کم مدت میں ان لوگوں نے مسجد نبوی کو تعمیر کیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، سارے صحابہ کرام مسجد نبوی کی تعمیر میں لگنے والا پتھر یا اینٹ ایک ایک کر کے لا رہے تھے، لیکن حضرت عمار بن یاسر دو دو پتھر لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ ان کے شانے پر ہاتھ رکھا، کہا کہ عمار بن یاسر یہ کیا کر رہے ہو؟ سارے لوگ ایک ایک پتھر لے کر آ رہے ہیں، تم یہ دو پتھر لے کر کیوں آ رہے ہو؟
حضرت عمار بن یاسر نے کہا اے اللہ کے رسول، ایک پتھر میرا حصہ ہے اور ایک پتھر آپ کے طرف سے ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول سے کتنی محبت تھی، اندازہ لگائیے۔ کہا کہ ایک میرا حصہ، ایک آپ کا حصہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكَ أَجْرَيْنِ، 2 پتھر لا رہے ہو تو تمہیں ثواب بھی ڈبل ملے گا۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تعمیر کے اس عمل میں شریک تھے، اور زبان پر یہ شعر اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یعنی ہم اس عمل کے ذریعے سے آخرت کا اجر اور آخرت کا ثواب چاہتے ہیں۔ اللہ کے گھر کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ پیچھے کی طرف لوٹیے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس روئے زمین پر اللہ کے سب سے پہلے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کے بنیاد کی دیوار کو اونچی کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اور زبان پر یہ دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، یہ نیکی جو ہم کر رہے ہیں تیرے لیے کر رہے ہیں، تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کے لیے نہیں کر رہے ہیں، نام و نمود کے لیے نہیں کر رہے ہیں، دکھاوا کے لیے نہیں کر رہے ہیں، فخر و مباحات کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور یہی اسوہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا اسوہ تھا، یہی اسوہ یہاں بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں تو آپ کے زبان پر یہ شعر ہے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ اے اللہ ہمیں اپنے اس عمل کے ذریعے سے آخرت کا اجر چاہیے، آخرت کا ثواب چاہیے، تیری رضا چاہیے۔ تو اللہ کے گھر کی تعمیر یقیناً بڑے شرف کی بات ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ان لوگوں کی جن کو اس نیک کام کی اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ بے شک اللہ کے گھر کی تعمیر وہ کرتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جن کے دلوں میں صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس کو اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کی توفیق دی، جس کو اللہ نے اپنے گھر کے تعمیر کی توفیق دی، اسے چاہیے کہ وہ اپنے اندر ان اوصاف اور صفات کو پیدا کرے جو اوصاف اور صفات اس آیت کریمہ میں اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے والوں کے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ پر ایمان ہو، قیامت کے دن پر ایمان ہو، نماز کا اہتمام ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کا تو ہمارے اندر بہت جذبہ ہے، بہت شوق ہے، لیکن ہم نماز سے غافل ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کا اہتمام ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو،
اور دل میں صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہو، دل میں صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہو۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تعریف انہی لوگوں کی گئی، بشارت انہی لوگوں کو دی گئی جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں اور ان اوصاف کے حامل ہیں، یہ خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں، یہ اچھائیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں کہ یقیناً یہی کامیاب ہونے والے یا ہدایت پانے والے لوگ ہیں، ہدایت پانے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کا دو مطلب ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کو بنایا جائے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد رکھا جائے، نماز کے ذریعے سے آباد رکھا جائے، تلاوت کے ذریعے سے آباد رکھا جائے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے آباد رکھا جائے، دعوتی پروگراموں کے ذریعے سے آباد رکھا جائے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھر کو وہ لوگ آباد رکھتے ہیں، اور تعمیر کے ساتھ ساتھ اس کی نگرانی بھی ہو، اس کو چھوڑ نہ دیا جائے، اس کی دیکھ ریکھ کی جائے، اس کا اچھا سا انتظام کیا جائے، تاکہ یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، جو لوگ عبادت کے لیے اللہ کے اس گھر میں آتے جاتے ہیں ان کو یہاں ایک اچھا ماحول ملے، روحانی ماحول ملے، سکون ملے، اطمینان ملے۔ اور اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محلوں کے اندر مسجدوں کے بنانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد کیا کہتی ہیں؟ وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، مسجدیں بنائی جائیں اور ان کو مینٹین رکھا جائے، صاف صفائی، تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، صاف ستھری رکھا جائے، خوشبو سے آباد رکھا جائے۔ یہ سب کیوں؟ تاکہ جو عبادت گزار لوگ ہیں ان کو مسجد کے اندر عبادت کا ایک سازگار ماحول ملے، ایک اچھا ماحول ملے، کوئی ان کو ڈسٹرب نہ کرے، مسجد کی کوئی چیز ان کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اہل ایمان کامیاب ہیں۔ کون اہل ایمان کامیاب ہیں؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، یعنی نماز میں پوری توجہ نماز کی طرف ہوتی ہے، نماز میں پوری توجہ نماز کی طرف ہوتی ہے۔ اسی لیے فقہا یہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو نمازی کی نماز میں خلل پیدا کرنے والی ہو اس کو مسجد سے دور کیا جائے، ہر وہ چیز جو نمازی کی نماز میں خلل پیدا کرنے والی ہو اس کو مسجد سے دور کیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسجد نبی کے اندر دو لوگ آپس میں بات کر رہے تھے، زور زور سے بات کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کسی سے کہا ذرا ان دونوں کو بلاؤ، یہ کون ہیں؟ بلایا گیا، پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ ہم طائف سے آئے ہیں۔ کہا کہ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تم لوگوں کو مارتا، مسجد میں بیٹھ کر شور کرتے ہو، یہ شور کرنے کی جگہ ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی اذکار کر رہا ہے، اور تم لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہو اور ان کی نماز میں ان کی تلاوت میں اور ان کی دعا میں خلل پڑتا ہے۔ ہر وہ چیز جو عبادت گزار کی عبادت میں خلل ڈالے
اس کو مسجد سے دور کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے پردہ لگا ہوا ہے، نماز سے فارغ ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیسا پردہ ہے؟ کہا کہ ہاں یہ پردہ ہے، ہم نے ڈالا ہے، پھول پتیاں بنی ہوئی تھیں۔ کہا کہ اس کو یہاں سے ہٹاؤ، اس کو یہاں سے ہٹاؤ، امیتی انی قرامک ھذا، اس پردے کو میرے سامنے سے ہٹا دو، اس لیے کہ نماز میں یہ برابر یہ پردہ خلل ڈالتا رہا۔ ہر وہ چیز جو نمازی کی نماز میں خلل ڈالے اس کو مسجد سے دور کرو۔ رمضان آ رہا ہے، مسجدیں آباد رہیں گی، بڑے بھی آئیں گے، چھوٹے بھی آئیں گے، بچے بھی آئیں گے۔ اس بات کا خاص طور سے خیال رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی تلاوت کر رہا ہو، کوئی ذکر کر رہا ہو اور بچے پیچھے بیٹھ کر شور کریں، اوپر بیٹھ کر شور کریں، نیچے بیٹھ کر شور کریں اور ان کی عبادت میں خلل پیدا ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، کہ مسجدیں صاف ستھری رکھی جائیں، خوشبو سے آباد رکھی جائیں، اس سے ہم اس بات کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی مسجدوں کو کیسے مینٹین رکھنا چاہیے، صاف ہو، ستھری ہو۔ یہ اس لیے تاکہ عبادت گزار کو ایک اچھا ماحول ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ نے اس مسجد کے بعض مصلیان کو توفیق دی کہ انہوں نے اس مسجد کی جو ضرورتیں تھیں ان ضرورتوں کو سمجھا، ان ضرورتوں کو پوری کیا، اور یہ حقیقت میں محض اللہ کی ہی توفیق ہے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام لیتا ہے، تو یہ حقیقت میں شرف کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ اللہ نے اسے اس کام کے لیے منتخب کیا۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پر فخر کریں، اور ہمیں اس سے منع بھی کیا گیا، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ بات ہے کہ لوگ مسجدوں کے بارے میں فخر کریں گے۔ دونوں مفہوم حدیث کے شارحین نے بیان کیا۔ حدیث کے شارحین نے کہا کہ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں فخر، کہ ہماری مسجد سب سے اچھی ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مسجدوں میں بیٹھ کر فخر کی باتیں، دونوں مفہوم۔ تو اللہ نے توفیق دی تو اس توفیق پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی مدد ہے، اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے ہم سے اس کام کو لے لیا۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم اس کام کو انجام نہیں دے سکتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسجد کو کس طرح سے مینٹین رکھیں گے، صاف ستھری رکھیں گے، مسجد میں آنے والوں کو کس طرح سے وہ اچھا ماحول فراہم کریں گے، وہ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں اور نبھائیں۔ اور ساتھ ساتھ دوسرے بھی جو مصلیان ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کے ان بندوں کی مدد اور تعاون کریں، جہاں پیسے کی ضرورت ہو
پیسے سے تعاون کریں، جہاں وقت کی ضرورت ہو وقت سے تعاون کریں، مشورے کی ضرورت ہو مشورے کے ذریعے سے تعاون کریں۔ تمام مصلیان کی ذمہ داری بنتی ہے تاکہ یہ مسجد کا جو نظم و نسق ہے وہ نظم و نسق بہتر طریقے سے انجام پائے، اور یہ حقیقت میں بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر ہمارا مال مسجد اور مصلیان کی خدمت میں لگتا ہے تو اس سے بڑی سعادت کی اور کیا بات ہوگی، اس سے بڑے سعادت کی اور کیا بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر مساجد کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے جو خدمت لے رہا ہے بار الہ تو ہمارے عمل کے اندر اخلاص بھی پیدا کر اور ہمارے عمل کے اندر برکت بھی دے اور ہمارے اس عمل کو قبول بھی فرما لے۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واعظم واکبر۔